جی وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میں نے اللہ وہ تعالیٰ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو۔ تو آمین۔ آج شروع کرتے ہیں، پچھلی ریویژن ہوگی اور آگے پھر ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل، ان کا ایک مکالمہ آئے گا تو وہ شروع کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ بالله باللہ من من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی اپنے کیسر بھائی کیپٹن صاحب ہیں، اور جی کیپٹن صاحب ہیں، منصور خان صاحب ہیں، محسن اجاز صاحب ہیں، ماہد تو بھائی محسن ہیں۔ اعجاز صاحب ہمارے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ محسن بھائی آپ ذرا بتائیے، آپ آج تیاری کر کے آئے ہیں یا آپ ابھی مزید انتظار کروائیں گے ہمیں؟ ابھی 2 3 دن دے دیے جائیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلے تو آپ مجھ سے رابطہ الگ بھی قائم کر سکتے ہیں، تو اگر مشکل ہے تو وہ ہم ڈسکس کر لیں جی۔ ماہد بھائی اور ماہد بھائی ہیں اور سہیب نوید ہیں ہمارے ساتھ، اور ارم ثاقب تو ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی سب کو۔ اچھا جی کیپٹن صاحب ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آئے ہیں، تو ہم آیت نمبر 65 اور 66 اس کی کریں گے ریویژن، اور آگے پھر یہ سورۃ البقرہ 67 وہ نیا سبق ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، جی کیپٹن صاحب۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور بے شک تم نے جان لیا، الذین انہیں، کا ترجمہ ان لوگوں کو جنہوں ان نے لوگوں کو جنہوں نے جنہوں نے ان لوگوں، الذین کا ترجمہ ہوتا ہے ان لوگوں کو، آگے پھر آئے گا اگر کوئی فعل آئے تو جنہوں نے کیا کام کیا۔ منصور بھائی، جی سر، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا منکم میں تم میں فی سے، ہفتے کے دن سے، نہیں منکم کا ترجمہ ہے نا، آپ نے کہا ہے تم سے، تم میں سے، یعنی کہ سب نے نہیں کی تھی حد سے تجاوز جی۔ ہاں جی، جی سے، جی کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے روکا، کچھ لوگ جو خاموش رہ گئے، تو اس پورے کا ترجمہ آپ کریں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، لمبا ہے ذرا جی، اور بے شک تم نے، اب بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا تم میں میں سے سے بنی فی اسرائیل السبت، اس ہفتے کے دن۔ ہفتے کے دن، ماشاءاللہ اچھا ترجمہ ہو گیا جی۔ مہد بھائی، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے انہیں کہا، اچھا آگے انورٹیڈ کامز ہے، کونوا قردۃ خاسئین، تم بن جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ تم بن جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ آگے جی سہیب، فجعلناہا نکالا، تو ہم نے عبرت بنا دیا اس بندر کو۔ نہیں ہاں تو میں نے بتایا تھا نا کہ قرد اور اس کی جمع ہوتی ہے قرداتن جی ان جی سر، ہاں، تو ہا کی ضمیر قرداتن کی وجہ سے اس بندر کو نہیں ہے، ان کو دوبارہ اس کا کریں، فجعلناہا اتنا کر لیں، تو ہم نے ان کو بنا دیا، تو ہم نے انہیں بنا دیا نکالا لما بین یدیہا،
عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے. ویری گڈ، ہاں جی بالکل ہو گیا. آگے جی کیپٹن صاحب. وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے تھے. جو ان کے پیچھے تھے. ٹھیک ہے، جو ان کے پیچھے تھے. اور مہد بھائی، منصور بھائی کی جواری ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے نصیحت بنا دیا متقین، تقوی اختیار کرنے والوں کو کے لیے. کے لیے، جی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت. آگے بریکٹ اوپر جالنا جو ہے وہ اسی طریقے سے فیل چلتا جائے گا. ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا کیا آپ نے. آگے جی چلتے ہیں نیا سبق. آپ نے کل اس کو بھی ریوائز کرنا ہے اور اس نئے سبق کو بھی. آگے جو واقعہ آ رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے دو قوموں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل غلام تھے، اور دوسری قوم کا کسی کو یاد ہے کہ جو ان پر حکمران تھے وہ کون تھے؟ فرعون. ممالکہ. جی، فرعون، اور قوم کا نام تھا عمالقہ، عین کے ساتھ، عمالقہ. اوکے جی. اور اس میں فرعون تھا. ٹھیک ہے، بالکل. تو جو فرائنہ تھے وہ تو فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور ساتھ اس کے وہ گائے کی بھی پوجا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ بنی اسرائیل ان کے غلام تھے. لہذا ان کے اندر بھی یہ آ گئی. اب ہم یہ ہے کہ وہ اپنے عقل بھی رکھتے تھے، فکر بھی رکھتے تھے، تو ہم ضروری نہیں کہیں گے کہ ان کی وجہ سے. بنی اسرائیل جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے. تو آپ کو بتایا تھا کہ مصر کے اندر زراعت کرتے تھے، تو وہ بیل اور گائے اسی سے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، جی. زراعت. جی سر. اور پھر اس کی پوجا بھی کرتے تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ سورہ کا نام ہے البقرہ، یہ اسی لفظ سے آئے گا جو آج ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں بقرہ پہلے آیا ہے. تو بقرۃن اگر آئے یا بقرتن اگر آئے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. جب نکرہ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش. وہ تو ہو گیا ترجمہ. اب دو زبر کا ترجمہ الگ ہوگا، اس کو چھوڑیں. کوئی لیکن یہ ہے کہ کوئی بقرہ گائے. ہے کوئی گائے، کوئی ایک گائے. اب اسی کو خاص گائے بنانا ہو جو کہ آگے آئے گا، وہ البقرہ آ جائے گا، الف لام کے ساتھ جو اوپر آیا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جو سبق کا نام ہے، اس سورت کا نام ہے. تو اللہ نے کیا کرنا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی تم اللہ کی ہی پوجا کرو. تو یہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ گائے کی. جی. اب ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی اپنی قدرتیں دکھائیں. وہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. ہوا کیا تھا کہ ایک آدمی تھا، اور اس کو ہم لفظ کہیں گے کلالہ. کلالہ کون ہوتا ہے؟ نیا لفظ ہے ساتھیوں کے لیے. یہ کیسر بھائی بتائیں گے جی، کلالہ کون ہوتا ہے؟ جی سر، کلالہ جس کی نہ تو کوئی اولاد ہو، نہ کوئی بہن بھائی ہو، اور وہ اکیلا ہو. وہ عورت بھی ہو والد بھی نہ سکتی. ہو. ہاں اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی. والدین. مطلب کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، جہاں سے آگے جائے تو وہ کلالہ تھا. یہ نیا لفظ آئے گا آگے جا کے، اس لیے ایک نیا لفظ ہم نے ابھی سیکھ لیا. یہ کاف کے ساتھ ہوتا ہے، کشش والا، کلالہ. تو ہوا کیا؟ اس کا ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے، اس کے پاس بہت ساری دولت تھی،
تو بتیجا اور چچا، ان کو اب دو کریکٹر آئیں گے. تو بتیجے نے کیا کیا، وہ جو چچا تھا اس کا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس چچا کو رات کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش جو تھی وہ کسی اور بندے کے گھر کے سامنے ڈال دی. اب صبح اٹھے تو جس بندے کے گھر کے سامنے لاش ڈالی تھی تو اس نے کہا جی میں نے تو اس کو نہیں قتل کیا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے. چچا نے قتل کیا تھا؟ نہیں چچا نے نہیں، چچا کو قتل کیا، اچھا بتیجے نے قتل کیا. جی صاحب. بتیجے نے قتل کیا، چچا کو قتل. جی چچا جو تھا جی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ شاید کوئی اس کی جائیداد لینے کے لیے کیا ہو. لیکن یہاں وہ چیزیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہانی سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کر کے بہت ساری چیزیں بتائے گا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی اس کو قتل کس نے کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی لوگ چھپائیں اس کو ظاہر کروانے کی ایک طاقت رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام آپ لگا رہے ہیں کہ بھی میں نے قتل نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے کہ بھی میں نے قتل نہیں کیا، فلاں نے قتل کیا ہے، تو جھگڑا ہو گیا. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کریں، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مردہ جسم کے اوپر لگائیں. جو آگے آئے گا کہ انہوں نے پھر ایسے کیا، لگایا، اور وہ مردہ جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. اس نے بتایا کہ مجھے کس بندے نے، میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور پھر دوبارہ وہ فوت ہو گیا. اب یہ جو ہے نا مردوں کو زندہ کرنا، یہ سورہ بقرہ کے اندر آلموسٹ 5 دفعہ آیا ہے. جی جی سر. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کے کئی بات بتانے کے لیے اللہ بتانا کیا چاہتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر پہلی بار آپ کو زندہ کیا ہوا ہے تو دوبارہ زندہ کرنا، جس کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ بھئی کس طرح اللہ تعالیٰ قبروں میں سے دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک نشانی جو تھی دکھائی. ایک دفعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی ساتھی بتائیں گے کہ کب پڑھا؟ چلیں میں بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سردار جن کو لے کے کوہ طور پر گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری صورت میں نہ دیکھ لیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ مار دیا تھا ان سب کو. مار دیا. جی ان کے اوپر صاعقہ، بجلی کی کڑک، اور وہ مر گئے. اور وہاں یہ ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، دوبارہ زندہ کرے گا. یہ سر نہیں دوبارہ زندہ کرے گا نہیں، زندہ کیا. کیا. جی وہ پہلی دفعہ وہ ہے. دوسرا اس جگہ پر آئے گا، لیکن یہاں جو ہے آگے جب رکوع ختم ہو جائے گا تو دوسرے رکوع میں یہ بات آئے گی. اب اس جگہ پہ ایک تو ہو گیا جی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا تھا، یا دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ ان کو سکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیا اور کیا کہا کہ تم کوئی گائے ذبح کرو. آگے کیا کیا انہوں نے؟ اب ایمان کیا چیز ہے یا اطاعت کیا چیز ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. اطاعت یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا. کیا مطلب ہوتا ہے سمعنا؟ جی اپنے کیسر بھائی آپ بتائیں گے ترجمہ. ہم نے سنا و اطعنا کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم نے اطاعت کی. اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے جی اطاعت کا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سنیں اور اس کی اطاعت کریں. یہ جو درمیان میں آپ نے ایک اور مثال بھی پڑھی ہوئی ہے پہلے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، آگے پہ ہے کہ فاما الذین آمنوا، جی وہ لوگ جو ایمان ہے.
جی آپ مجھے ذرا بات کرنے دیجیے گا تو اچھا ہے، تسلسل نہیں ٹوٹے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز یہ اللہ کی طرف سے ہے، انہ الحق من ربہم، وہ یہ کہتے ہیں، لہذا وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور دوسرے کون تھے وہاں بھی یہ تھا کہ وہاں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور آگے کسی کو آتا ہے ماذا اراد اللہ ماذا بہذا، اراد اللہ ہاں بہذا یہ جو مثلا. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی بلکہ سوال آگے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے. اللہ نے انہیں کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ فاسق ہیں. ایسے ہی ہے، جی جی سر، گمراہ ہیں. لہذا ایک سبق ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتا تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ کلام غلط ہے، ایمان کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی جی سر. جی میرے حواس خمسہ، میرا دماغ یا میرا علم وہ اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے وہ تو 1500 سال بعد آ کے کتنی ہی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیات 1500 سال پہلے، اب جو سائنس اور قرآن ہمارا ایک ہے اپنا واٹس ایپ پر گروپ، اس میں دیکھیے گا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سائنس کو بعد میں پتہ چلا، قرآن مجید میں وہ 1500 سال پہلے بتائیں. تو جو ساتھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں وہ آیات ساتھ لگا دیتا ہوں. قرآن مجید میں سے جو آیت ملتی ہے کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ بھئی سائنس پڑھیں، قرآن مجید ایمان والی کتاب ہے. جی 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 سر. ہاں، ایمان جو ہے قیمتی ترین چیز. تو سائنس چونکہ اب پردہ ان چیزوں سے کھلا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سائنس کی یہ انکشاف ہوا ہے ان پر، اور قرآن مجید کی کون سی آیت ہے وہ ملا کے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ اس کے اوپر ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو جی بتا یہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر، اس کا جو حکم ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، ان کے اوپر سوال اٹھانا یہ کیا ہے؟ غلط یا صحیح؟ غلط. غلط. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جی آئیے پڑھتے ہیں مثال یہاں. تو یہ تمہیدن میں نے کہا 67 آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی آئے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب آپ نے تھوڑے میرے ساتھ نہ مل کے کوشش کرنی ہے. واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اور اذ یاد کرو جب یاد کرو جب قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے علیہ کہا، السلام نے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ماشاء اللہ، تو یہ آپ نے ترجمہ کیا. اور ترجمہ کیپٹن صاحب آپ کیا کریں گے ایک جملہ پورا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جملہ بن گیا. کس کو کہا؟ اپنی قوم سے. لِقَوْمِهِ، ترجمہ مل اپنی کے قوم، کریں. اپنی قوم سے. اپنی قوم سے. کس کا مطلب ہے اپنی؟ سر ہی جی، آخر کے ہی سے. لِقَوْمِهِ کا ترجمہ ویسے تو الگ سے کریں گے تو اس کی قوم سے کہا. اب وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ اب یہ انورٹڈ کاماز میں کہوں گا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. ان اللہ، ترجمہ بے کریں جی. شک، بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ تعالی. اب ہے جی یأمرو کا مطلب ہوتا ہے امر، کہتے ہیں حکم کو، تو یأمرو حکم دیتا ہے. کم تمہیں. تو ان اللہ یامرکم کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. واہ ماشاء اللہ. اب یہ سارا ترجمہ ماشاء اللہ خود کر رہے ہیں جی. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے.
ان کے، کہ ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ۔ کہ اور اگر ان آ جائے تو ان کا مطلب ہوگا اگر، ان اگر آ جائے تو کہ، سو دیٹ، اوکے، کہ تذبحو بقرہ، کہ تم تم کوئی ایک گائے ذبح کرو، ذبح کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ تذبحو، تذبحو امر کا صیغہ ہے، ان تذبحو بقرہ، کہ تم کوئی ایک گائے ذبح کرو۔ اب اگر سیاق و سباق آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ کو یہ ایک واقعہ لگے گا بس۔ اگر سیاق و سباق پتہ ہے تو گائے کو اس لیے ذبح کرنا تھا کہ اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو مارنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کرنا تھا، یہ مطلب چیز تھی۔ اب جب گائے، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی گائے لینی تھی اور اس کو ذبح کر دینا تھا، ایسا ہی ہے جی۔ جی جی سر۔ اب یہاں بتایا وہ چیز کہ سوال جو ہیں وہ چیز کو مشکل بنا دیتے ہیں جی، ورنہ اگر کوئی حکم دے آپ فوراً حکم مان لے۔ اگر سوال جو آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت پاور والا ہے، وہ دیکھیے کس طریقے سے سوالات جو قوم کے ہیں انہیں اطاعت کرنی چاہیے، وہ آگے سوالات کر رہے ہیں، کیسے وہ چیز مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں مسلمانوں کو دیکھنی ہے کہ اس قوم نے یہ کام کیا، ہم مسلمان یہ کام نہ کریں۔ تو میں سر دوبارہ اوپر لے کے چلتا ہوں یہ جی۔ ایک اس میں ایک اپنے پاس سے لگائیں گے؟ نہیں جی، ایک میں گائے نے کہا تھا کہ باقا راتن اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آگے جو آ رہا ہے نا، میں نے اسی پوچھا تھا کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، کوئی تو آپ نے کوئی کیا کرو، کہا؟ کوئی ہاں جی، سر کوئی گائے ذبح کرو، چلو ٹھیک ہے، کوئی گائے ذبح کرو جی۔ جی سر۔ ہاں، تو اب اس کو صرف بنانے کے لیے کوئی ایک گائے ذبح کرو، کوئی ایک بھی نکرہ کی علامت ہے۔ جی سر اچھا ٹھیک۔ جی، اب آگے جناب، قالو، ترجمہ کریں، کالا کی جمع قالو، تو تو انہوں اس نے کہا، تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، تو انہوں نے کہا۔ آگے دیکھیے گا، سوال ہے، الگ ہے، تتخذونا، یہ ذہن میں رکھیے گا، نا یہاں مفعول کے طور پر آیا ہے۔ ہم تتخذونا، کیا تو ہمیں پکڑتا ہے؟ اب یہ محاورہ کیا ہوگا؟ تتخذونا حضوا کا مطلب حضو، مستہزئین پڑھا ہوا ہے ہم نے، پڑھا نا؟ جی جی سر۔ کیا مطلب تھا مستہزئون یا مستہزئین؟ مذاق، مذاق اڑانے والے۔ اسی سے جو اسم بنے گا اصل وہ ہے حضو، حضو و مذاق۔ تو اتتخذنا حضوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا مذاق ہے۔ کرتا ہے۔ ہاں، اب میں نے بتایا تھا کہ اتخذا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بدل کے کوئی اور چیز بنا لینا، آخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اتخذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر بدل کے دوسرے کے سامنے پیش کرنا۔ یہاں ہوگا محاورہ، اتتخذنا حضوا، کیا تو ہمارے ساتھ حضوا مذاق کرتا ہے؟ کرتا ہے کس کا معنی ہوگا؟ تتخذو، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ جی جی سر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا نبی جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مذاق کے طور پر کہے گا؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ اب جواب کیا دیا؟ قال، قال، تو اس نے کہا، تو اس نے، تو اس اب نے کس نے کہا، کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام۔ السلام نے کہا۔ اب جناب آپ کا پہلا جملہ، پہلا لفظ جو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے ہیں نا؟
جی سر جی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ جی کی آ سر جناب آ گیا اعوذ باللہ، ترجمہ کریں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، جی کس کے معنی ہے میں؟ آ اعوذ الف کے، جی الف آ کے معنی ہو گیا میں، اوذو پناہ مانگتا ہوں، آگے میں نے بتایا تھا کہ اعوذ بی کا مطلب ہوگا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ کسی چیز سے کے شر سے، کسی چیز سے بچنے کے لیے کسی بندے کے پاس، ذات کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات ہے، اس کے پاس آنا کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ دے دے، جی جی سر یہ ہے جی۔ قولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، ترجمہ کریں میں میں پناہ اللہ کی مانگتا پناہ ہوں اللہ مانگتا کی۔ ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں، آگے دیکھیے گا ان، اللہ اوپر بھی ان ہے کے کہ، جی اب لفظ آپ نے ماشاءاللہ کو نو بھی پڑھا ہوا ہے، کا نو بھی پڑھا ہوا ہے، کن بھی پڑھا ہوا ہے، یہاں آ رہا ہے اکونا، میں ہو جاؤں، میں ہو جاؤں کہ میں ہو جاؤں۔ ابھی اس کو دوبارہ اب دیکھیں گے، من الجاہلین، اپنی زبان کا لفظ ہے، جاہل، جاہلوں میں سے جی جاہلوں میں سے۔ اب ہم جب کرتے ہیں اپنی زبان میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، یہ کہتے ہیں نا استعمال۔ جی جی سر اب وہ نہ جو ہے ان اکونا کے اندر اپنے پاس سے لگانا پڑے گا اپنی زبان کی ترجمانی کرنے کے لیے، ورنہ ترجمہ اس کا کیا ہے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ممکن ہے ذہن میں یہ آئے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں سر ہاں، تو لہذا ہم اپنی زبان کا استعمال کریں گے۔ عربی میں اگر ان اکونا کا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب نہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نہیں تو کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، تو اب لفظ کہیں میں استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر جی میں وقت پناہ جو ہے مانگتا ہوں اللہ کی۔ دوبارہ اوپر چلتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اور جب یاد موسیٰ کرو علیہ جب السلام نے موسیٰ کہا علیہ السلام نے کہا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بے حکم شک دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کم کا ترجمہ نہیں ہوا، بے تمہیں شک حکم، تمہیں حکم دیتا ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ کہ تم، تم کوئی ایک گائے ذبح کرو۔ ہاں جی تم کوئی گائے ذبح کرو، چلو جی کوئی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، ماد بھائی جی ٹھیک ہے جی، جی سر تم جی کوئی سر گائے ذبح کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اب قالو، ترجمہ، تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا، اب آگے ہے سوال، اور سوال کو یوں پڑھنا ہے، اتتخذنا ہزوا، کیا پڑھیں گے؟ کیا تو نہیں نہیں نہیں، اتتخذنا ہزوا ہاں اس کو پڑھنے کا انداز بتانا چاہیے، جب آپ کو ترجمہ آ رہا ہوگا تو آپ یہ نہیں کہیں گے اتتخذنا ہزوا، نہیں، آپ پڑھیں گے اتتخذنا ہزوا، سوال کا اتتخذنا لہجہ ہزوا، بن جائے گا جی، تو کیا ترجمہ تم کریں، ہمارا قالو، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتا ہے؟ تو اس نے کہا جی مہت بھائی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ساتھیوں کے ساتھ بڑی طرح چل کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، قالو کا ترجمہ کریں، تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اب یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، نہیں،
یہاں ہم کر رہے ہیں کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ مذاق کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ کہا ہو اور آپ صرف ہماری دل لگی کے لیے ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، چلو بھائی تم گائے ذبح کرو۔ آگے جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے توحید کا درس دیا تھا تو ان لوگوں نے بھی یہ لفظ کہے تھے کہ کہیں تو ہمارے ساتھ کوئی کھیل تماشا تو نہیں کر رہا کہ کیا اللہ نے کہا ہے، وہاں بھی آئے گا۔ تو یہاں جواب دیا قال، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں اس موسیٰ علیہ السلام یہی کہا ہے مہد بھائی؟ جی اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، کہ میں نہ ہو جاؤں، کہ میں نہ ہو جاؤں، نہ کو بریکٹ میں کر لیں کہ میں نہ جی ہو سر، جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ جاہلوں میں سے، بالکل جی ہو گیا ٹھیک۔ آگے جناب کیسر بھائی ذرا اوپر کیجئے گا۔ اب آیت کا ایک حصہ آ رہا ہے، یہ بہت دفعہ آئے گا اس رکوع کے اندر جی۔ اب اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ماشاءاللہ پچھلا بھی آپ نے اچھا پڑھا ہے۔ کیسر بھائی کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟ سر 6 منٹ ہے ہمارے پاس، 6 ساڑھے منٹ 6 ہے، منٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قالو، اب یہ دیکھیے گا، میں بھی مجھے پڑھنے دیں۔ قالو، اگر الگ پڑھیں گے تو ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہیا تو اب مؤنث کے لیے آتا ہے، بقرہ مؤنث ہے، تو اب میں ترجمہ پہلے کرتا ہوں۔ ہاں جی، بقرہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہیا آ گیا، ما ہیا، ما ہیا، یہ کیا ہے جی؟ آگے تو میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ قالوا ادعوا لنا، یہ ہے آیت، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، ادعو لنا، ادعو وہ ہمارے ایک کے لیے امر کا صیغہ ہے، ماں اپنا وہ درخواست بھی ہو سکتی ہے، تو دعا کر، تو پکار جی، تو پوچھ، لنا ہمارے لیے، رب کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، اپنے رب اپنے سے، اپنے رب سے، اپنے رب سے تو دعا کر، ہم دعا کہیں گے، تو اپنے رب سے دعا کر۔ آگے لفظ آ رہا ہے یبین، یبین لنا، تو اب وہ ساتھ ہو گیا، ان درمیان میں آنا تھا کہ ان یبین لنا، ان محفوظ ہے یہاں، لہذا یبین لنا۔ ایک تو یاد یہ رکھنا ہے، قواعد جو تجوید کے ہے، نون کے اوپر شاد ہو اور اس کے بعد نون کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد لام یا را آ جائے، یہاں کیا آیا ہوا ہے؟ لام، 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 تو نون کو پھر نہیں پڑھتے، نون کو مدغم کر دیتے ہیں، ادغام لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں نون کو پڑھتے ہی نہیں، کیا پڑھیں گے؟ لام کو پڑھیں گے۔ نہیں، پڑھیں گے لنا، یبین لنا، اس کو یبین لنا نہیں پڑھنا، لنا، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، وہ ہمارے لیے واضح کرے، واضح کرے، بیان کرے۔ ہم کہہ رہے ہیں واضح کرے، واضح کرے، وضاحت کرے، کہ پہلے سمجھ نہیں آئی اس کی وضاحت کرے۔ ما ہیا، اس گائے کے یہ بارے کیا ہے؟ یہ گائے، ماں کیسی ہے؟ میں، ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیسی، ایسی، کیسی جی، وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ قالوا ادعوا لنا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تو ہمارے لیے دعا کر، انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب کا بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنے رب سے اپنے رب سے دعا کر، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ ایک حصہ ہو گیا، کیوں؟ یبین لنا ما ہیا،
کہ وہ اس گائے کو وعدہ کرے کہ وہ واضح کرے لنا دوبارہ آ گیا ہے، ہمیں لنا دوبارہ آ گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ ماہیا یہ وہ گائے کیسی ہو، کیسی ہے، یہ گائے کیسی ہے، موجود تھی اس وقت جی، یہ گائے کیسی ہے۔ آگے جی 3 منٹ ہے۔ قال قال تو اس نے موسیٰ کہا، علیہ السلام نے کہا، اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا، قال تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ اللہ، بے شک وہ اللہ، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، رب کی طرف، اللہ کی طرف، بے شک وہ رب کہتا ہے، بے شک وہ اللہ یقولو کہتا ہے، انہا بقراتن بے شک وہ، ہاں بے شک وہ یا یہ، بقراتن ایک گائے ہے۔ آگے دیکھیے گا 3 الفاظ ہیں، تینوں ہی نئے ہیں، ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے، آج اس کی ریویژن کریں گے۔ لا فاردم، فارد نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بوڑھی، بڑی عمر کی۔ فارد کس کو کہتے ہیں؟ بڑی عمر کی۔ ولا بکر، بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، اور نہ چھوٹی عمر کی ہے۔ اگر اردو زبان جاننے والے ہوں گے تو شادی جب ہوتی ہے تو غیر شادی شدہ عورت کو باقرہ کہتے ہیں، کیوں جی؟ جی کیا کہتے ہیں؟ باقرہ۔ وہ یہ ہے بکر، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، وہ چھوٹی عمر کی ہے۔ آگے اوانم بین ذالک، بین ذالک وہ اس کے درمیان، اوانن درمیانی عمر، اوانن کیا ہوگا؟ درمیانی عمر، وہ اس کے درمیان اوسط عمر کی ہے۔ اب درمیان اور درمیانی عمر ذرا اچھا نہیں لگے گا، اوان کا ترجمہ اوسط عمر کی ہے۔ ففعلو تو تم کرو، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ جناب ہوا۔ اب میرے ساتھ جناب اوپر پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم کوئی گائے ذبح کرو، قالو تو انہوں